ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی بات ایک بھی نہیں جلا. آپ کو پتہ ہے بات کتنا جلدی جلتا ہے. کبھی کبھی دیکھتے ہیں وہ گیس چھوڑ دیتے ہیں چولہے، جب وہ ماچس کا تیل لگاتے ہیں تو ایک برش کر لیتے ہیں، جہاں لگ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. داڑھی اتنا جلدی کہ پہچانا نہیں جاتا ہے آدمی تو یہ داڑھی والا تھا کہاں سے منوا کے آ گیا. لیکن بال تک نہیں جلایا. یہ آگ کو سلامتی والا کس نے بنایا؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام داعی تھا. داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ناراض تو نہیں ہونے. داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، صوفی کے ساتھ نہیں ہے. نمرود کی بیٹی نے دیکھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں چل رہا ہے، اور جا کر کے کہا کہ ابراہیم اگر میں آگ میں آ جاؤں تو یہ آگ مجھے جلائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تم یہ کلمہ پڑھ لو آگ تجھے بھی نہیں جلائے. آپ وہ کلمہ پڑھتے ہی آگ میں داخل ہو گئے. گھبرا گئی عورت ذات تھی، مجھے بھوک لگ گیا. آگ کے اندر اللہ نے انار کی درخت اگا دی. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی یہاں ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سارے کچھ ناممکن ہے، اللہ کے یہاں ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. اب انار آ گیا، انار کا درخت آ گیا اور انار ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی. اللہ نے فوراً پانی کے اندر آگ کے اندر پانی کا چشمہ، ٹھنڈا پانی، آگ گرم پانی فریج کی طرح ابھی تک موجود ہے. یہ اروپا ایک علاقہ ہے ترکی میں، وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. تو اللہ نے وہ پانی بھی آج تک رکھا ہوا ہے. تو آگ کے بچانے والا کون ہے؟ یہ ایمان ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ داعی کے ساتھ ہیں، اور داعی کی طرف جب کوئی آگ بڑھاتے ہیں تو اللہ جل شانہ صاحب کو کاٹ دیتے ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. ایک مشرک آیا، دیکھا کہ موقع مل گیا، تلوار اٹھایا. تلوار اٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کہ بتاؤ تجھے بچانے والا کون ہے؟ تلوار آپ نے یوں پکڑا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، یہ تلوار اوپر یوں. بتاؤ جی بچانے والا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ. بچانے والا کون ہے؟ اس کی آنکھ پر کپ کپی آ گیا، پالج آ گیا، تلوار گر دی. ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کو توڑ دیا. حضور نے تلوار اٹھایا کہ بتاؤ تجھے بچانے والا کون ہے؟ کہا جی آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں. اس میں دو باتیں آتی ہیں. ایک یہ کہ اچھا جی آپ مجھے چھوڑ دو، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی نہیں لڑوں گا. اور ایک یہ بات آتی ہے کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، مسلمان ہو. تو داعی کے ساتھ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس کہ جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ. وہ سرکشی میں حد سے آگے نکل گیا. جاؤ دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہاں میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گیا تھا، میں نے قتل کے ارادے سے نہیں مارا تھا اس کو،
چرانے کے غرض سے میں نے اس کو علیحدہ کیا. اب وہ اس کو ایسی لگا کہ وہ جناب علی وہ مر گیا. اور دوسرا میری زبان میں لکنت بھی ہے، میں وہاں جا کے کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا آپ فکر نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بھائی کو مانگا کہ یہ بھی دے دو تاکہ میری بات کا ترجمانی صحیح کر لیں. اب وہ جناب علی تو اللہ نے ان دونوں کو بھیج دیا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا، آپ ڈرنا نہیں، جا کے دعوت دو. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل اس کا ساتھ میں نہیں ہوں، اس لیے وہ داعی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام داعی تھے. تو اللہ نے فرمایا میں تم 2 کے ساتھ ہوں، اس 6 لاکھ کے ساتھ نہیں ہوں. جا کے دعوت دو. وہاں جا کے دعوت دیا. فرعون نے کہا تم وہی ہو جو ہمارے یہاں قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت میں موسیٰ تھا، اب میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اب میں اللہ کا نبی ہوں. اب تمہیں دعوت دینے آیا ہوں اس اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہ تم بھی ایمان لا کے مسلمان ہو جا. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ان کو سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں. یہ دیکھنے میں کیا ہے بھائی؟ تڑی ہے. جیسے 2 آدمی کے آپس میں لڑائی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو کہتا ہے چل تو دیکھ، تو کر کے دکھا، میں دیکھتا ہوں تو کس طرح کرتا. یہ تڑی ہے، میں دیکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں. لیکن اللہ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جا کے لڑکی سے بات کرو، شاید وہ ڈر جائے یا اسلام لائے. شاہد کی لفظ علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے دیا، امید دلا دیا، شاید وہ ایمان لائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی دعوت میں یہ فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کو امید دلا دیا کہ شاید وہ ڈر جائے یا ایمان لائے، لیکن نبی علیہ السلام سے صاف ستھرا بات کیا. کوئی اس میں تم کے سنا کے کوئی امید نہیں، صاف ہی فرما دیا تھا نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. صاف ہی بتا دیا کہ جاؤ ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو دعوت دو. لیکن وہ چاہے تم اس سے ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اس کی دلوں میں نے مور لگا. وہ دل نہیں ہے جس دل میں میرے کلمہ آ جائے. ان کا دل وہ دل نہیں ہے. اس کی عادت تکبر ہے. تکبر کرنے والا شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. صاحب نے اعلان فرما دیا کہ تم نے اپنا کام کرنا ہے. ان لوگوں کو چاہے تم ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے 40 سال محنت کیا. آخر پر یہ آ گیا کہ چلو فرعون نے کہا کہ آپ اسرائیل کو لے جاؤ، بنی اسرائیل کو لے جاؤ. اب لے کے آ رہے. اب بادشاہ کا جو حوالی ہے، مشیر ہے،
اس نے فرعون سے کہا کہ تم نے ان کو بھیج دیا، اب ہمارا کام کون کریں گے؟ کام کرنے کے لیے اب نہ مرد رہا نہ عورتیں رہے، ان کو واپس پکڑ کے لے آؤ تاکہ ہمارے کام یہ غلام ہی ٹھیک رہے۔ اب اسمع و ارا، میں دیکھتا ہوں اگر تیری طرف ہاتھ بڑھا ہے تو میں اس کو گلے سے پکڑ لوں گا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے لیے 6 لاکھ ہے، پیچھے سے بقول مولانا نذر الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ 18 لاکھ فرعون کے ساتھ کتنے لاکھ تھے؟ 18 لاکھ 18 لاکھ 6 لاکھ کے پیچھے نکل گئے۔ وہ ایک ساتھی بات کر رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے فرعون نے لشکر روانہ کر دیا تو بادشاہی میں نہ ٹرک چھوڑا نہ ٹریکٹر چھوڑا، ساری گاڑیاں بھر بھر کے اس کے پیچھے چلے۔ تو ایک نے ان سے کہا کہ بھائی اس دور میں گاڑیاں نہیں، اس میں چھوڑو، اتنا بڑا حکومت ہے اس کے پاس گاڑی کیسی ہوگی؟ چلے گئے اس کے پیچھے، جاتے جاتے آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا لشکر۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اب تو غرق ہونے کی راہ اور کوئی راستہ نہیں۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ غرق ہونے کی راہ، پیچھے سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے دریا سے بچیں گے وہ ماریں گے، اس سے بچیں گے دریا میں غرق ہوں گے، اب کیا کریں؟ اب تو غرق ہونے کی وقت آ گیا ہمارا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا یقین سے کہا اللہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم غرق ہو جائیں، اب اللہ ہمارے لیے راستے کھول دیں گے۔ اتنا بدبخت قوم بنی اسرائیل سے کوئی بھی نہیں گزرا۔ تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس دریا کو لاٹھی سے مارا۔ اب لاٹھی سے مارا، اب 12 کا جگہ 12 راستے بن گیا۔ اب اپنے راستوں میں چلو، اب چلنے لگے۔ پانی کی درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ ہمارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ بڑا محبت ہے تمہیں اپنے ساتھی سے، ایک چشمے سے تو پانی پینے والے نہیں ہو، ایک راستے پہ تو چلنے والا نہیں ہو، تمہیں بڑا فکر لگے کہ وہ غرق ہو گیا۔ تو کیا کہا کہ ہمیں دکھا دے، ہمیں دکھا دے۔ آگے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ اس کو دکھا دے۔ اب پانی کے اندر اللہ نے کھڑکیاں بنا دی کہ یہ لوگ غرق نہیں ہوئے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ تم تب غرق ہوگے جب دریا سے پار ہو جاؤ، تمہارا بھی غرق ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ اب وہاں سے نکل گیا، ان کا آخری آدمی نکل گیا، فرعون کا آخری آدمی داخل ہو گیا۔ آتے ہیں روایت میں کہ جب دریا کے کنارے پر فرعون پہنچا تو بس گھوڑے کو روک دیا۔ تو قوم نے کہا چلو جی یہ راستے بنا ہوا ہے، وہ تو نکل گیا۔ اس نے کہا، فرعون نے کہا یہ راستے ہمارے لیے بنے ہوئے۔ کس کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے۔ فرعون سمجھ گئے کہ اب وقت آخری آ گیا، یہ ہمارے لیے بنے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو اس کے آگے ڈال دیا، گھوڑے نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیچھے زور لگا کر کے یہ بھی داخل اور سارے قوم کا، ادھر آخری آدمی نکل گیا، ادھر آخری آدمی داخل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا پانی کو حکم دے دیجیے چلو اب کام شروع کرو۔ اب وہ پانی ایک دوسرے سے مل کے کام شروع کر سب کو ڈبو دیے ایک جگہ۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تمہارے طرف ہاتھ بڑھائیں گے تمہارے طرف، میں اس کو گلے سے پکڑ لوں گا، کوئی چھڑانے والا۔ اب سارے بنی اسرائیل پار ہو گیا، اتنا نفرباز کو تو کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ ہمیں یقین نہیں ہے۔ کیا یقین نہیں ہے؟ یہ فرعون پھر نکل آئیں گے، کیا آئیں گے؟ یہ غرق نہیں ہوا۔ ہمارے بستی کے ساتھ ایک اور بستی ہے
उस बस्ती में एक पागल आदमी था, तो एक आदमी से बहुत तंग था, तो वो आदमी मर गया। तो पागल जिससे तंग था वो मर गया। तो पागल आ गया, उसकी कब्र को यूं लात मारा कि इसको खूब दबाओ, ये फिर निकल आएंगे। तो बनी इसराइल ने कहा ये फिर निकल आएंगे, हमें दिखा दो। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जरा इनको अपना बनी इसराइल को दरिया की तरफ मुतवज्जे कर दो। सब दरिया की तरफ मुतवज्जे कर दिया। अब 16 लाख या 18 लाख, 16 लाख मशहूर है, मौलाना साहब ने 18 लाख बताया। अगर 16 लाख है या 18 लाख है, उस 18 लाख में से एक फिरौन का लाश को ऊपर लाया। तो अल्लाह ने उनसे फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया ये फिरौन देख लो कि हाँ यही है। तो अल्लाह ने उसके सामने दोबारा डुबो दिया। क्या अब यकीन हो गया? हाँ यकीन हो गया, अब तो ठीक हो गया। अच्छा भाई, अल्लाह अल्लाह करते रहो। तो मैं जरा जाऊं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह से बातें कर लूं। 40 दिन चला गया। 40 दिन के बाद जब आया तो जालिमों ने क्या शुरू कर दिया? बछड़े की इबादत शुरू कर दी। ओ सामरी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम भूल गया, असल तो ये है तुम्हारा खुदा। अच्छा, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए, जालिमों ये क्या किया तुम लोगों ने? हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपने इसको मना क्यों नहीं किया और पकड़ लिया? तो हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मूसा ये मेरे भाई, ये मेरी माँ के बेटे, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने इसको बहुत समझाया, यहाँ तक पहुँच गया कि आखिर ये मुझे कत्ल करने लगे। मैंने बहुत समझाया। तो अब इस बनी इसराइल पर आजाद आ गया। मैं कि अब तुम्हारा तौबा कबूल होगी, एक दूसरे को कत्ल करो। 6 लाख में से कुछ नहीं गया, बाकी सब एक दूसरे को कत्ल कर। और कत्ल कैसे? वो धुंध आ गई, एक दूसरे को देखते नहीं थे, तलवार चलाते, नारे मारे। फिर चलते जा रहे हैं। अब देखो मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल, वो हमें मनु सलवा खिला है, ये क्या? अब मनु सलवा आ गया। कहते 40 साल मनु सलवा दस्तरखान आ जाता था, खाते रहे आगे मजा और भी खुशी मार। ये जमीन वैसी पड़ी हुई है, हमें दाल दे दो। क्या दे दो भाई? भाग गया था बनी इसराइल, इसी में आ गया किसकी? तबलीग वाले कहते हैं कि दाल में क्या है? जोड़ है। हमारे हिस्से में आ गया। मांगा तो बनी इसराइल ने, आ गया हमारे हिस्से में। और जोड़ अल्लाह की तरफ से होता है, दाल की तरफ से नहीं होता है। जोड़ तो अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह उसके अंदर जोड़ लाते जो जिसके आपस में दिल जुड़े हो। तो इसलिए मेरे आजीज दोस्तों बुजुर्गों, बुनियाद दावत है, ईमान की मेहनत है। सबसे पहले ईमान को बनाना, और ईमान बनते हैं दावत से। वो इस बात को हम समझ लें कि इस उम्मत की बुनियाद इबादत पर नहीं है, इस उम्मत की बुनियाद रोजा ज़कात हज पर नहीं है, इस उम्मत की बुनियाद दावत पर है। मक्के के अंदर 13 साल गुजरे तो 13 साल दावत ही चल रहा था। मक्के में होते हुए हज नहीं करवाया, 13 मरतबा हज का महीना आ गया कि उम्मत को हाजी बनाओ। वो हाजी तो हमने बनाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था भाई, एक हज किया है।
اس کو ہم حاجی نہیں کہتے ہیں، حالانکہ اس کا حج قبول ہونے میں ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ حج کیا تھا لیکن حاجی رسول نہیں کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا، حاجی ابو بکر نہیں کہتے ہیں، حاجی عمر نہیں کہتے ہیں، حاجی عثمان نہیں کہتے ہیں، ہم نے حاجی بنا دیا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا، وہ داعیانہ حج کیا تھا، امت کو بتا دیا کہ حج اس طرح کرو۔ مدینہ منورہ سے نکل کر کے 10,000 تھے، کتنا ہزار تھے، اور عرفات میں پہنچ کر کے تو 1,44,000 تک اختلافات کے ساتھ 1,24,000 یا 1,32,000 یا 1,35,000 یا 1,44,000 راستے پر داعیانہ حج کیا۔ لیکن مکے میں رہتے ہوئے حج نہیں کیا، مکے میں رہتے ہوئے عمرے نہیں کیے، روزے نہیں رکھوائے، زکاتیں نہیں دلوائے، صدقے دیا کرتے تھے، لیکن یہ 2.5% نہیں تھا۔ نمازیں نہیں پڑھائے۔ 10 سال کے بعد نماز کا حکم آ گیا، لیکن جا کر کے ٹیم مدینہ منورے میں طے ہو گئے۔ یہ 13 سال کیا کرتے تھے یہ ادھر؟ وہ کون سی محنت میں لگے ہوئے تھے؟ ایک ہی محنت تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کلمہ پڑھ لو نجات پاؤ گے۔ ایک ہی دعوت چل رہی تھی کہ ایک اللہ کو اللہ ہی مان لو۔ اللہ کو کیا مان لو؟ جیسے وہ ہے ویسی ماننا۔ صحیح بات یہ ہے ہم نے اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے، یہ ویسی رسمی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ محمود غزنوی نے آیات کے ساتھ بہت محبت شروع کر دیا، غلام تھا۔ مشیروں نے کہا کہ حضرت آپ غلام کے ساتھ تو اتنا محبت کرتے ہو، یہ وزراء کے ساتھ نہیں کرتے ہو۔ محمود غزنوی نے اچھا جی آپ کے ساتھ ہی محبت شروع کر دوں، لیکن سب سے پہلی بات یہ آپ لوگ جا کر کے ایک مرغی دے دیا کہ جا کر کے جہاں آپ لوگوں کو کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ ذبح کرو۔ اب مسرا گیا جا کر کے جناب علی کوئی کدھر ذبح کر کے آیا، کوئی کدھر ذبح کر کے آیا، کوئی کدھر نالے میں ذبح کیا، کسی نے جنگل میں ذبح کیا، کرتے کراتے ایاز بھی آ گیا، زندہ مرغی واپس لیا۔ محمود غزنوی نے پوچھا ہے ایاز آپ زندہ لے کر آئے کہ جی ہاں، کیا وجہ ہے؟ کوئی جگہ آپ کو نہیں ملا؟ نہیں حضرت میں جہاں بیٹھ جاتا تھا کہ یہاں نہیں دیکھتے ادھر بھی دیکھ رہا تھا، جدھر میں بیٹھ جاتا تھا ادھر بھی دیکھتے کہ وہ کون تھا دیکھنے والا کہ اللہ کو جس نے مانا اس کی آنکھ غلط دیکھنا نہیں کرے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ زبان غلط بات نہیں کرے گی، وہ سن رہا ہے۔ قوم غلط مجالس نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، میں اس کی سامنے غلط کام کر رہا ہوں لیکن اس کی پرواہ نہیں۔ دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ ڈاکو ڈاکہ مارتے تھے،
ایک دن بیٹے کو لے کے کہ بیٹے آپ بھی میرے ساتھ چلے تو میں جس گھر میں جاؤں گا آپ بات دیکھتے رہو کوئی نہ آ جائے تاکہ ہم کام کر کے آ جائے، اگر کوئی آتا تو پھر اطلاع دیا کرو، کوئی مجھے دیکھتے تو دیکھتے۔ اب وہ جناب علی والد صاحب چڑھ گیا دیوار پر، بیٹے نے کہا ابو ابو دیکھ رہا ہے، وہ واپس بھاگ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر چڑھا، پھر ابو ابو دیکھ رہا ہے، اب پھر جناب علی وہ باز آ گیا۔ 2-3 مرتبہ جب ایسے ہوا، ابو نے آ کے دیکھا بیٹے ہے تو کوئی نہیں، کہا ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ مخلوق کا تو تجھے پرواہ ہے، خالق کی پرواہ نہیں ہے۔ کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، مخلوق کو تو پسند نہیں، دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے۔ بہت اچھا آدمی ہے حاجی صاحب، آج بھی بیچتے ہیں پیسا ہوا آج 15 روپیہ چٹان، ثابت 30 روپیہ چٹان، خرچہ تو اس پر زیادہ ہوا ہے، 30 کا تو یہ پیسا ہوا ہونا چاہیے۔ حاجی صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ثابت نہیں گئے اسے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، کب ناپ رہے دیکھ رہا ہے، کب تول رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ دو نمبر چیز 1 نمبر پر بیچ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے اللہ نہیں مانا ہے۔ ہاں، یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے، یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یقین آ گیا پھر غلط بولنا مشکل ہوگا، پھر کم تولنا مشکل ہوگا، پھر غلط مجالس میں جانا مشکل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے، اعلان نبوت سے پہلے نبی جو ہوتا ہے وہ عالم ارواح سے نبی ہوتا ہے، ادھر آ کے نبی نہیں بنتا ہے، نبی عالم ارواح میں نبی، ٹھیک ہے نا جی؟ نبی علیہ السلام کہاں نبی تھا؟ ابھی آیا نہیں ہے۔ اللہ انبیاء علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں کہ وہ آخری نبی آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آیا نہیں ہے، نبی آ رہے، آیا نہیں ہے، سب سے وعدہ لے رہے ہیں کہ اس کی مدد بھی کر لو، اس پر ایمان بھی لے آؤ۔ نبی عالم ارواح میں نبی، تو اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت تو عالم ارواح میں ملا ہے۔ پیدائش کے حالات نہیں دیکھ رہے، ماں کی حالت میں آ گیا، جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی لوگ تانے دے رہے ہیں کہ تیرے یہ بہو جو ہے بیوہ ہو گئی لیکن خوشبو لگاتی ہے، تو آ کر کہنے لگی کہ بات یہ نہیں ہے، میں نے خوشبو نہیں لگایا، لیکن جو مہمان میرے پیٹ میں ہے اس کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں کہیں بیٹھتی ہوں تو وہی خوشبو، میں تھوکتی ہوں تو تھوک سے خوشبو، ہاں میں ڈکار نکالتی ہوں تو خوشبو۔ یہ مہمان کوئی ایسی مہمان ہے کہ ان کی برکات سے یہ خوشبو پھیلتی۔ اور جب پیدا ہو گیا تو کیا کہتی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا کہ میں نے شام ایک ایسی نور نکل آیا کہ شام کے محل میں نے، اور
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو سجدے پہ گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بات کیا تو کیا بات کی؟ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یہ پیدائش کے ساتھ ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہے، نبی نبی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے وہ قریش خاندان میں کی شادی تھی تو نوجوان آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جائیں۔ میں نے عذر کیا، وہ نہ مانے، میں ویسے لیٹ گیا، آنکھ بند کر دیا، مجھے نیند آ گیا۔ اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلو جی چلو جی، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر آخر اس لوگوں نے کہا کہ چلو یہ تو نہیں جاتے، ہم اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری وزن اتنا بڑھایا، اٹھانا تو درکنار، مجھے ہلا نہیں سکا۔ تو ہم ایسی مجالس میں جانے سے پرہیز کر لے، خواہ وہ کتنا جگری دوست ہو۔ شادی ہاروں میں وہ کون سی منکر ہے جو وہاں نہیں ہے؟ ہم ان چیزوں سے پرہیز کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اعلان کر رہا ہے کہ جا کے اعلان کر کے آ جاؤ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائیں گے۔ اعلان کرتے ہوئے آ رہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملا اور کہا کہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نشانی بھی دیا ہے کہ جا کے اعلان کر لو کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تپل زور سے مارا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گر پڑا اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو ہریرہ کیا ہو گیا کہ عمر نے مارا؟ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ میں نے بھیجا تھا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نشانی دکھائی تھی کہ آپ ہی نے بھیجا ہے، مگر میں نے تو اس وجہ سے اس کو لوٹا دیا کہ لوگ پھر کلمہ پڑھتے جائیں گے، ہر منکر کام کرتے رہیں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص ہوا، اس کلمے کی اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو حرام کاموں سے روک لے۔ اگر حرام کاموں سے میں نہیں رک رہا ہوں تو میرے کلمے میں اخلاص نہیں ہے۔ کم توڑنے سے نہیں روک رہے ہیں تو کلمے میں اخلاص نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے سلوک اچھا نہیں ہے تو ہمارے کلمے میں اخلاص نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ہمدردی میں مدد نہیں دیتے تو اخلاص نہیں ہے۔ حرام کھانے سے نہیں روک رہے تو اخلاص نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہے تو اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کے دلوں میں کلمے کی اخلاص تھی، اس لیے ہر تقاضے پر وہ تیار ہوتے تھے، دین کی ہر تقاضے کو لے کے چلتے تھے۔ بلکہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمنا علی جسمک بدا روحنا وعلی روحک بدا امرنا کما تشاء۔ یا رسول اللہ ہمارے جسم
تمہارے جسم پر قربان، ہماری روح تمہاری روح پر قربان، امرنا حکم دے کما تشاء جیسے تم چاہتے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے باپ کے سر لا کے حضور کے سامنے ڈال دیا، یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ باپ کی حیثیت ہے نہ بھائی کی حیثیت۔ ایک صحابی ایک آدمی کو باندھ رہا ہے، ایک صحابی آیا اور اس سے کہا، صحابی سے فرمایا کہ اس کو خوب مضبوط باندھ لو، اس کا سکا بھائی ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی یہ اس کو خوب باندھ لو، مضبوط باندھ لو، ان کی والدہ بہت مالدار ہے، آپ کو بہت مال ملے گی۔ اس نے کہا یہ بھائی تم میرے بھائی نہیں ہو سکے، نہیں غلط بات نہ کرو، میرا بھائی یہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، تو میرے دشمن ہے، تم نے ابھی ایمان نہیں لایا، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم نے اللہ کو الہ نہیں مانا، تم نے ہمارے نبی کو ابھی تک نبی نہیں مانا ہے، تم میرے کیسے بھائی؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب دعوت کی کام چھوٹ گیا، دین کی عظمت دلوں سے نکل گیا، جب دعوت کی کام چھوٹ گیا، اللہ کی بڑائی دل سے نکل گیا، دنیا کی بڑائی آ گئی۔ دین میں نقصان ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین دنیا میں نہ ہو۔ حالانکہ دنیا کی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی اگر چھٹی نہیں ملا تو ملازمت ختم ہو جائے گی، اصل تو ختم نہیں ہوا ہے۔ ہم ملازمت کو لے کے چلیں گے لیکن تبلیغ کو قربان کر دیں گے، کوئی بات نہیں کروں، چھٹی نہیں ملا کیا کروں؟ اس لیے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے ملازمت کو بڑا سمجھا ہوا ہے، عمل بتا رہا ہے۔ ہم نے دکان کو بڑا سمجھا ہوا ہے، کس پر چھوڑ دوں؟ میں نے اپنا گھر کا خالق اور مالک سمجھا ہوں، اور میں کیا ہوں کہ میں نہ ہوں تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ میں نہ ہوں تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ کیوں جی؟ والد ہو تو کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے؟ ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت کہاں سے کھاتے ہو؟ لیکن یہاں سے کھاتا ہوں۔ نگاہ نہیں سمجھے نہیں آپ، کہاں سے آتا ہے؟ تو وہاں سے آتا ہے۔ اور بھی سمائے رزق کو ماتو عظم۔ اچھا جی، بچے جوان ہو گیا، اب آپ کہاں سے کھاتے ہو؟ کہ جی آپ تو بچے ہو گیا، پہلے اپنے آپ کو رب سمجھا، اب بچوں کو سمجھ رہے۔ اچھا یہ بچے جوان ہو گئے، شادی نہیں کراتے ہو؟ نہیں شادی ابھی نہیں کراتے، ابھی پڑھ رہا ہے، اب تو فارغ ہو گیا، ڈاکٹر بن گئے، شادی کراؤ؟ نہیں جب تک یہ آپ کے فون پر کھڑا نہ ہو جائے۔ کیوں جی؟ میں نے دیکھا کہ بھائی کس کرائے کے فون آیا ہوا ہے۔ ہر کام کے اندر ہمارے دین کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جب بچہ بولے تو کیا سکھا دے؟ جب 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرے؟ اور جب 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرے؟ ایسی نماز نہ کہ اٹھنے کی قابل نہیں۔ اور جب 15 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ شادی کراؤ۔ اب اسے کہ بیٹے تیرے حقوق جو میرے اوپر تھے وہ میں نے دے دی، بس۔ اب بیٹے کے اوپر والدین کے حقوق، جب تک بیٹا زندہ رہتا ہے والدین چاہے مر بھی جائے ان کی دوستوں سے محبت کرے، ان کی دوستوں کی اکرام کرے، وہ ایسے جیسے والد کے اکرام اور خدمت کر رہے ہیں۔ اس
اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ایک جگہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ بھائی دیکھو میں پیشاب دینے کے لیے تیار ہوں، والدین اجازت نہیں دے رہے۔ اب فتوا دینے والا بھی فتوا دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی والدین اجازت میں دے دیں تو پھر جہاز میں بھی جانا ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح۔ ایک صحابی ایسے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہو کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ یا والدین یا والد دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت کروں یا وہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، باپ کافر ہے، ہاں بیٹا کافر ہے، ابھی ایمان نہیں لایا، سارے مکہ دشمن ہیں، بیٹیاں جوان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیا، ابو بکر جی اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کرو۔ اچھا میرے لیے کیا حکم ہے کہ آپ تو میرے ساتھ ہو؟ دشمنوں کے درمیان میں جوان بیٹیاں، گھر بیوی، اندھا نابینا باپ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دشمنوں کے درمیان میں۔ اور گھر میں کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ نے حفاظت کیا یا برباد کر دیا؟ نابینا کافر باپ کو اللہ نے ہدایت دے دی یا نہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، یا رسول اللہ میرے والد ہے، آپ فرمائے اس کو نہ کیوں لایا؟ میں نے اس کے پاس چلے جانا تھا۔ بیٹے نے کہا غزوہ بدر میں ابو جان جب ایمان لایا کہ غزوہ بدر میں تو کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ گیا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے والد ہے، آپ کو والد سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھیے آپ نے تو چھوڑ دیا، اگر میری تلوار کے نیچے آپ آتے تو میں آپ کو عزت نہ۔ سبحان اللہ۔ ہر حال میں نکلنا۔ اس دور میں مسلمانوں کے اندر محنت کیوں ضروری ہے؟ اجتماعی طور پر مسلمان نے دعوت کی کام چھوڑ دیا، ورنہ مسلمانوں میں کوئی محنت کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں کو تو اللہ نے غیروں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ کیا فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ اخرجت لہدایت الناس، تمہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ یہ امت بھیجا گیا ہے۔ جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ بعثتم، اللہ نے تمہیں مبعوث کیا ہوا ہے، اپنی کام کو پہچان لو۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو بھیجا ہے۔ دیکھو عجیب بات ہے، سننے کی بات ہے کہ ایک آدمی پانی کیٹی پر بند کر دے تو کیا خیال ہے کیٹی ہوگی گی یا ختم ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے؟ کیٹی خشک ہو گیا، ہاں ٹماٹر نہیں ہے، پیاز نہیں ہے، آلو نہیں ہے، چیزیں نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیٹی والے نے پانی بند کر دیا۔ اچھا پانی نہ جائے تو کیٹی نہیں، جی ہاں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔
دونوں چیزیں. اب وہ اگر آپ چائے نہیں پیوں گے تو آدھا گھنٹے کی بات جو ہے نا 10 منٹ میں آپ نے ختم کرنا ہوگا. وہ بورن گڑی کو بات کی جانی چاہیے. نہیں کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کے ساتھ چائے پی لو. چائے آ گیا شربت بنا کے پی لو. رکھو جب تک چائے نہیں پیوں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بس. اس کا دل ہے. بعض لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے, بعض لوگوں سے کھانا پڑتا ہے. یہ کوئی بزرگ نہیں چائے نہیں پیتا. ہم ایک جگہ گئے تھے تو تاجر نے کہا کہ بھائی کیا والے نے کہا کہ چائے. تاجر نے کہا پھر پر آپ نہیں پئیں گے. میں نے کہا میں تو پیوں گا. پہلے تو وہ آیا, ہاں بھائی چائے پیو گے یا کھانا. میں نے کہا وقت کس چیز کا ہے, چائے کا یا کھانے کا ہے. تو اس نے کہا کہ چائے وقت کھانے کے. میں نے کہا نا تو اچھا اس نے کھانا نے کہا کہ بغیر دلا سکل چائے اگر سنے تو چائے. شادی نے کہا نہیں بس یہ بہت تکلیف کر دے. میں نے کہا چائے نہیں پیو. میں نے کہا ایک چائے میرے لیے. کیوں نہیں پئیں گے؟ ابھی تھوڑا سی دعوت اور چلائیں گے وہ تیار ہو جائے. اور وہ تیار ہو گیا 4 منٹ. چائے پینے کے بعد وہ تیار ہو گیا. اس کو میں نے کہا ہم پھر آئیں گے. تم نے کہا میں پھر نہیں آنا, میں 4 مہینے کے لیے تیار. چائے پی لیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں دعوت کی محنت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے و دین کی دعوت حضور کی ترتیب پر کرنا. اللہ نے دعوت کے کام میں وہ طاقت رکھی جو تلوار میں ملی. کیوں جی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے آ رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہے, دعا کر رہے ہیں. اب مقابلہ ہو گیا. اب وہ تلوار لے کے آئے. کس نیت سے آیا کہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب گھر سے نکلا. گھر سے جب نکل آیا تو راستے میں صحابی مل گیا حضرت سعید رضی اللہ عنہ یا حضرت نعیم رضی اللہ عنہ. اب وہ مل گیا. عمر کہاں جا رہے ہو؟ او میں جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام ختم کر دوں. کیوں؟ تم بنا سے کیسے مطمئن ہو گیا؟ تو وہ آپ کو زندہ چھوڑیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور چڑھ گیا کہ لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا. تلوار نکال دیا. اس نے بھی نکال دیا کہ پہلے تجھے نمٹاؤں پھر آگے جاؤ. تو اس نے فوراً کہا کہ ذرا گھر کی خبر تو لو, اسلام تیرے گھر میں آ چکی ہے. ہاں گھروں کی تعلیم اس لیے ضروری ہے. عمر رضی اللہ عنہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ نے اسلام دے دیا. اب وہاں جب گئے غصہ اور بڑھ گیا. جا کر کے گھر میں دروازے تک جب پہنچے تو وہاں کیا تعلیم ہو رہی تھی قرآن سیکھنے سکھانے کی. کون سی آیات تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ایک دم رخ کیا اور فوراً کہا, کیا کہا؟ لا شک لا الہ الا انت. یہ پڑھی اتنا بہترین الفاظ, اننی انا اللہ لا الہ الا انا. میرے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی عزت دینے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی مشکلوں میں پھنسا ہوا مشکل سے بچانے والا نہیں. میرے علاوہ کوئی نہیں. الا انا
जज्बत मूसा तो अंदर पड़ा हुआ था, दरवाजा खटखटाया, खोल करके जनाब अली अंदर गया तो वो जल्दी में दाया बाया हो गया तो बिनोई को पकड़ा कि तुम बेदीन हो गया। अब जनाब अली उसको पकड़ के मारा। बहन ने कहा कि उमर तो हमें इसलिए मारता है कि हमने हक दीन को कबूल कर दिया, अगर तो खताब का बेटा है तो मैं भी उसी का बेटी हूं, कर लो जो करना है। अब बहन को देख करके कुछ शर्मिंदा भी हो गया। वो सैफा जो गिरा था उस पर नजर पड़ा, वो उठाने लगा तो बहन ने छीन ली कि आप नहीं देख सकते, आप नजस हैं, नजस इसको आप नहीं लगा सकते, पहले कर लो, गुस्ल करो। अच्छा जी, आप सुना दिया, जाके वुजू किए या गुस्ल किया कि अब तो दे दिया, कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बहन ने कहा भाईजान ये अल्लाह हर जगह मौजूद है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जाके हुजूर के सामने इकरार करो। अब वो वहां से निकल आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक जगह कुछ लोग खड़े थे और बैल को ज़बह कर रहे थे। जब उसको ज़बह करने लगा, ज़बह कर लिया, अब उससे जो ये खुर खुर की आवाज निकल आती है, इसमें एक आवाज निकल आया और क्या कहा, या अहलुल ज़बह रजुलुन सहीहुन बिल्लिसान फसीहुन व यदउ अन्नास इला शहादति ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब मैंने सुना और मैंने ये कहा दिल में कि ये मुझे कह रहा है, और वहां की मजलिस में से किसी ने नहीं सुना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना कि ए ज़बह करने वाले लोगों, एक आदमी है जो फसीह ज़बान है और सही आदमी है, रजुल सहीह बिलिसान फसीह, और सही आदमी है और बड़ा फसीह ज़बान है और लोगों को दावत देते हैं कलिमा ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वहां से चल पड़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर के बैतुल हरम के करीब पहुंचा तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर आया, देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे, हाथ में तलवार है। तो जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि उमर आ रहा है, उसके हाथ में तलवार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको आने दो, शब-ए जुमा है। क्या है आज, हम कौन सा दिन है? ये शब-ए जुमा हो जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में दाखिल हुआ। और जब आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने दो। अब जब वो आ गया, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर निकल आया, देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु करीब हो गया और फरमाया है उमर, अगर तेरी आना इस्लाम की है तो मरहबा, और अगर तेरी इरादा कुछ और है तो तेरे तलवार से तेरे सर का उड़ाना, मेरे काटना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। अरब में 5 आदमी थे, जमाना है इस्लाम से पहले भी उनसे कोई मुकाबला नहीं करते थे और इस्लाम लाने के बाद भी कोई उससे मुकाबला नहीं करता, जिसमें एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। ये रिजाल थे, बहादुर लोग थे, साहबा सारे बहादुर थे, लेकिन ये चुने हुए लोग थे। और इसने जमाना जाहिलियत में भी बदकारी नहीं किया था। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने
آپ نے کہ کہا کہ اے عمر اگر تیری ارادہ نیک ہے تو عمر اور اگر تیری ارادہ غلط ہے تو تیری تلوار سے تیری سر کٹنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آیا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مولویوں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیے کہ خطاب کا بیٹے ابھی تک اسلام نہیں لایا. تو اس نے عرض کیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ کچھ اور تھا, جب میں نکلا تو ارادہ کچھ اور تھا, جب میں ابھی آ رہا ہوں راستے میں ارادہ بدل گیا. آیت اسی تھا کہ آپ کی گردن اڑاؤ, لیکن اب اس لیے آیا ہوں کہ اپنی سب کچھ پہ قربان کر دوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک, جب واشہد انک محمدن پر آیا تو شہادت کی انگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں کیا, واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا. اب مشرکین مکہ انتظار میں ہیں کہ عمر کو خوشخبری لائیں گے. جب یہ نعرہ تکبیر لگایا صحابہ نے اس کے ساتھ جواب دیا تو یہ ایسی گونج گیا کہ سارے مکے والوں نے سننے کہ خطاب کا بیٹا بھی بے دین ہو گیا. دعوت کے اندر جو طاقت ہے وہ تلوار میں نہیں ہے. کیا کیا صحابہ تلوار کی نوک میں لڑے تھے. بدر میں آئے تو 8.5 تلواریں ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے, ہم توڑے ہیں وہ زیادہ ہیں, کیا کیا جائے. 1 بار 2 بار 3 بار. پھر صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب والے ہمارے ساتھ ہیں. کون ساتھ ہیں؟ اللہ نے کیا اعلان فرمایا, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تیرے لیے اور یہ تیرے اتباع کرنے والے جو ایمان لائے ان سب کے لیے میں کافی ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, حضور نے فرمایا تھا نا غار میں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم سب کے ساتھ. اور اللہ نے خود بھی فرمایا واللہ معکم وہو معکم اینما تکونوا, جہاں کہیں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. صحابہ جدھر بھی گئے لیکن ہر میدان میں پہلے دعوت دیا ہے. پاس کی طرف لاکھوں کی لشکر کے مقابلے میں 10,000 جا رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طرف خط بھیجا کہ ہم کیا کریں, دشمن زیادہ ہے. فرمایا کہ مدینے سے کچھ اور بھی بھیج دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب میں لے گا کہ مدینے پر نظر نہ رکھو, میں نے تمہارے ساتھ اللہ کیا ہوا ہے, لیکن دیکھ لو کوئی خطا نہ ہو جائے کسی سے, ان کی چیزوں سے متاثر نہ ہو جائے. ہم تو سارے متاثرین ہیں یا نہیں؟ جس کی جاکٹ دیکھ لی اگلے دن بازار میں جائیے اور وہ والا جاکٹ نہیں ہے, متاثر ہے نا. چادر دیکھ کے اسی طرح چادر, ٹوپی دیکھ کے اسی طرح ٹوپی, بگڑی دیکھ لیا اسی طرح بگڑی, جوتی دیکھ لیا اس طرح جوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی, بستر دیکھ لیا اسی طرح بستر. کیا ہو گیا, متاثر ہو گیا. اور صحابہ سے فرمایا کہ کہیں یہ متاثر نہ ہو جائے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ 10 آدمی کی جماعت بنا کر کے پہلے دعوت دو. کیا دے دو بھائی, تلوار سے پہلے کیا دے دو, مقابلے سے پہلے کیا دے دو, دعوت دے دو. 10 آدمی کی جماعت بنا کر کے بھیجا اور جا کر کے رستم اور ان کے کیسا وغیرہ کو دعوت دی. 10 گئے اور ہر ایک نے ایسی دلیری سے بات کی کہ ہمارے ساتھ ایسی قوم ہے یحب الموت کما تحب الخمر, یحب الموت کما تحب حیات. ہمارے پاس ایسی قوم ہے کہ وہ ایسی موت کو محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو, وہ موت کو ایسی محبوب رکھتے ہیں جیسے تم لوگ زندگی کو. ہاں ہمارا ساتھ ایسی قوم ہے, لیکن کلمہ پڑھ لو ہمارے بھائی بن جاؤ. آپ جناب یہ سمجھ میں نہیں آ رہے
کہ مساجد کیوں خالی ہو گیا؟ مساجد، مسلمان کی بستی مساجد خالی کیوں ہو گیا؟ دعوت کے کام دین کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، کھیتی پر پانی بند، کھیتی خشک، دعوت کے کام بند، مساجد خشک بنا دیتے ہیں، لاکھوں روپے لگا لے، ہر کسی کو نقشے اس میں ہو جاتے ہیں، لیکن نمازی اعلان کے نقش اور نگار جو ہے، یہ ایسی روایات لکھتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مساجد خوب سجائیں گے لیکن نمازی نہیں ہو۔ مساجد سجا کر کے، چمک دمک دے کر کے، لیکن کیا نہیں ہوگا؟ نمازی کوئی نہیں۔ اچھا، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ مسجد کی امام نے یہ سوچا ہے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھاتا ہوں، یہ میرا ڈیوٹی ہے، حالانکہ یہ بالکل نہیں ہے۔ امام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی امام تھا، لیکن کیسے امامت کیا؟ صبح کی نماز پڑھی، آپ آئیے تھوڑا سا خاموشی اختیار۔ صبح کی نماز پڑھایا اور ایک نظر یوں کھڑے ہو کے دیکھا، مثال کے طور پر اگر مسجد نبوی کی آبادی 10,000 ہے تو 9,999 آدمی موجود، ایک آدمی نہیں آیا۔ کتنے نہیں آئے تھے بھائی؟ اچھا، تو پھر نماز کے بعد سیدھا جا کر کے اس کے گھر میں، یہ نہیں سوچا کہ بعد میں دیکھوں گا، وہیں سے مصلی سے چل پڑا، ان کے گھر گیا۔ کیا سلمان نظر نہیں آیا؟ مسجد میں سلمان نظر نہیں آیا رضی اللہ عنہ۔ میں امام ہو کر کے میں نے کتنی گھروں میں جا کر کے دروازے کٹکھٹائے کہ آج حاجی صاحب نظر نہیں آیا، آج ماسٹر صاحب نظر نہیں آیا، آج فلان صاحب نظر نہیں آیا۔ علماء حضرات ناراض نہیں ہونا، یہ امام پر حق ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عملی طور پہ بتا دیا کہ یہ ذمہ داری ہے ان کے گھر میں جانا، ان کو سمجھانا۔ علماء حضرات جب ان کے پاس جائیں گے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب اتنا بڑا آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا بڑا آدمی ہے، جس کی بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو یہ نبی بن جاتا۔ قرآن پاک کے اندر 28 مکانات ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منشے کے مطابق اترتا ہے۔ نبی والا صفات اس میں آ گیا، یہ فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئے گے، اگر نبی ہوتا تو یہ عمر رضی اللہ عنہ نبی ہو جاتا۔ وہ جا رہے ہیں گھروں میں، وہ جا رہے ہیں غریبوں کی مدد کرنے میں، وہ جا رہے ہیں نابینا ایک عورت 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر کے پانی بھرے، ان کے گھر کی صفائی کی، 1-2 دن نہیں، اپنی دور خلافت میں 10 سال ان کے گھر جایا کرتے، صبح صبح جا کے ان کے گھر کی صفائی، ان کے پانی بھرتے۔ 10 سال مسجد قباء کو جھاڑو دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء چلے جاتے اور وہاں جا کر کے جھاڑو دے دیتے اور پھر پانی منگوا لیتے، چھڑکا دیتے اور پھر وہاں خوشبو لگا کر کے وہاں مسجد میں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے واپس مسجد نبوی میں آتے۔
ناراض نہیں ہونا. آج ہم مسجد کو جھاڑو دیتے ہوئے ایک سمجھتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مساجد کو خالی کر لیا. وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے مسجد کی محنت چھوڑ دیا، مسجد خالی ہو گیا. یہ کارخانہ کیوں خراب ہو گیا؟ کہ جی ان کا محنت چھوٹ گیا. یہ دکان کیوں خراب ہو گیا؟ اس کا محنت چھوٹ گیا. یہ گاڑی کیوں خراب ہو گئی؟ اس کی محنت چھوٹ گیا. یہ مساجد کیوں خالی ہو گئے؟ پتہ نہیں. مساجد اس لیے خالی ہو گیا کہ مسجد کی محنت چھوٹ گیا. حالانکہ کتنی فضائل آیا ہے کہ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ اس کو آباد کرتے ہیں. جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو آ رہا ہے جیسے احرام باندھ کر کے حج کو جا رہا ہے. اور جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو جا رہا ہے ہر قدم پر ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف، ایک نیکی لکھی جائے. اور مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. خدا نہ خاصہ اگر ہم یہ محنت نہیں کر رہے تو پھر اللہ اور اس قیامت کے دن پر ایمان تو ہے لیکن کبھی نہیں ہے. جو مسجد سے الفت رکھتے ہیں اللہ جل شانہ سے الفت، جو مسجد میں بکثرت جاتے ہیں ان کی ایماندار ہونے کی گواہی دو. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مساجد اللہ کی گھر ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. اور یوں بھی فرمایا جو مسجد بنا ہے جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنا ہے. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ سارے مسجد ایک آدمی بن. جس نے مسجد کے اندر حصہ ڈالا ان سب کے لیے گھر بن رہا ہے. اور کیسے گھر ہوں گے وہ؟ جنت میں ایک جنتی کو جو گھر ملیں گے اور اس گھر کے کتنے کمرے ہوں گے؟ 70,000. کتنا ہو گے بھائی؟ اور ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہوں گے. کتنا ہوں گے؟ اور ہر دروازے میں 70,000 ہورے ہوں گے. تو کتنا ہو گیا؟ کوئی پتہ ہے؟ اب وہ گھر کے اندر داخل ہو کر کے باہر کے حالات بھی نظر آئیں گے اور باہر سے جو ہے گھر کے اندر جتنے بھی حالات ہیں وہ سارے نظر آئیں گے. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ادھر کیا ہے. وہاں یہ چیزیں بھی نہیں ہوگی. یہ بھی نظر آئیں گے، یہ بھی نظر آئیں گے، یہ بھی نظر آئیں گے، یہ بھی نظر آئیں گے. اور وہاں جا کے دیکھیں گے آخری جنت کی جو جنت میں جائیں گے تو وہ جہنم سے نکال کر کے جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جا کر کے فرشتوں سے کہ اب میرے لیے کیا بچا ہے؟ سب تو تم لوگوں نے تقسیم کر لیا، اب میں جا کے کیا کروں؟ اب فرشتے کہیں گے تم قدم بڑھا، ہم تمہارا ساتھ لے آؤ تو صحیح. اب وہ آئیں گے دروازے تک کہ یہ تیرے جنت کی دروازہ ہے. اس دروازے کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے. 40 سال خالی جنت کے دروازے کو دیکھتے آخری جنت کی. اب جو پہلے جنت کی جا رہے ہیں تو اس کا جنت کا کیا حال ہوگا؟ اب پر اسٹیج سے کہیں گے سارے زندگی ادھر گزارنا ہے، چلو نا آگے. کہ جائے ایک بار جی بھر کے تو اس دروازے کو دیکھ لو یہ بنائے کیسے کہ جی اندر جاؤ تو دروازہ بھول جاؤ گے. آؤ اندر جائیں گے، سارے
جمع ہوں گے اللہ جل شانہ دیدار کرائیں گے. کیا کرائیں گے بھائی؟ اب اللہ جل شانہ جنتیوں سے پوچھیں گے بتاؤ جی کیا چاہیے آپ نے؟ یہ اللہ سارے نعمتیں تو دے دیا، یہ دیکھو حوریں دے دیا، یہ دیکھو غلمان دے دیا، یہ دیکھو ہر قسم کی نعمتیں دے دیا، یہ دیکھو ہر شراب طہورہ ہے، دودھ ہے، وہ پانی ہے، اور کیا چیز ہے؟ شہد کیا ہوگی؟ شوگر تو نہیں ہوگا؟ اچھا تجھے نہیں ہے، اور جس کو دنیا میں شوگر نہیں ہے اسی نہ ادھر لگ جائے. اچھا دیکھو یہ اللہ نعمتیں تو سارے دے دیا، وہ کون سی نعمت ہے جو ابھی ہم مانگ لے؟ یہ حوریں دے دیا، 70 قسم کا لباس ہے، ہر لباس دوسرے کے نیچے نظر آ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو یہاں نظر آ رہے ہیں، اور ان سارے لباس کے اندر سے دل نظر آ رہا ہے. اس دل کے اندر جو یہ مسلمان سے محبت ہے وہ محبت بھی نظر آئی. یہ اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو باقی ہے؟ لیکن وہاں پر بھی علماء کے بغیر ہمارا سارا کام نہیں. تو اس کو جواب دیں گے کہ جا کے علماء سے پوچھ لے. آج تو ہم علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، اور جس نے سال نہیں لگایا اس کو تو بالکل عالم ہی نہیں سمجھے. یہ کیا عالم ہے جس نے سال نہیں لگایا؟ علماء علماء ہیں، کل قیامت کے دن علماء کے درجے پر ہوں گے، اونچے ہوں گے. اور آئیے جا کر کے جا کے علماء سے پوچھ لے. اب علماء کے پاس آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا کہ مانگو اور کوئی چیز، اب اللہ سے ہم کیا مانگ لے؟ تو علماء ان سے کیا فرمائیں گے کہ جا کر کے اللہ سے اللہ کی رضا مانگو اور اللہ کی دیدار مانگو. اب اللہ دیدار کرائیں گے. کیا کرائیں گے بھائی؟ کیا منظر ہوگا وہ، اور کئی شہار ہوں گے، جنت کی ماحول ہوگی، انبیاء اور رسول ہوں گے، صدیقین و شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، ایمان والے ہوں گے. اب وہ دیدار کرانے والا وہ ذات جس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق بیدیہ، خالق کائنات دیدار کرائیں گے کہ جا کے مانگو. اب وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں اپنی دیدار، اپنا رضا نصیب کرو. اچھا اللہ جل شانہ اعلان کریں گے کہ اچھا جی آج میں تم سب سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں. ٹھیک، پھر اپنا دیدار کرائیں گے. اب جب دیدار کرائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 14ویں رات کی چاند نکل آئے تو ایک صحابی ساتھ ان سے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما سترون هذه القمر لیلۃ البدر. تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، لیکن چاند کو دیکھتے ہوئے آنکھ تک جائیں گے، اللہ کو دیکھتے ہوئے آنکھ نہیں تگے گی. پہلے ملاقات کرائیں گے. وہ پہلے ملاقات جب اپنے بندے اپنے خالق کو دیکھیں گے تو 8 لاکھ برس گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گی. کتنے لاکھ؟ کیا شان ہوگی کہ اللہ اپنے دیدار کرائیں گے. 8 لاکھ برس گزر جائیں گے لیکن اللہ کو دیکھتے ہوئے آنکھ نہیں تگیں گے. جنت میں جا کر کے نعمتیں ختم نہیں ہوں گے، جنت میں جا کر کے بوڑھا نہیں ہوں گے، جنت میں جا کر کے بیمار نہیں ہوں گے، جنت میں جا کر کے پریشانی نہیں ہوگی، جنت میں جا کر کے موت کو بھی موت آ جائے پھر اس انسان کو کبھی موت نہیں آئے.
چاہے وہ جہنم میں ہے چاہے وہ جنت میں ہے. وہ جنت حضور نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت سے کیا مانگو؟ فردوس. جس کا چھت کیا ہے؟ عرش عظیم ہے. اور وہ جنت ملے گی کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی. جس نے میری سنتوں سے محبت اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. کہاں ہوں گے بھائی؟ جنت میں حضور کی پڑوس. ہمارے ایک تشکیل تھی ادھر بٹھیرا میں، تو وہاں کے ایک ساتھی تھا، بزرگ ساتھی تھا. اس نے کہا جی انگریزی کا ترجمہ میں کروں. چلو کرو. تو وہ بیان کرنے والا نو مسلم تھا، بڑا زبردست آدمی تھا. تو اس نے جنت تھوڑا سا بیان کر دیا، اس نے ترجمہ کر دیا اور پھر کہنے لگا بس کرو نا، اور اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ بس بیان میں کون تیار ہے جنت کے لیے؟ ابھی اس نے بیان ختم نہیں کیا، اس نے تشکیل شروع کی. تو ایسی میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنت ہے ہمارے لیے. اور حضور نے فرمایا بڑھو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے بھائی؟ زمین اور آسمان سے چوڑی. اس لیے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تو جنت کے حالات ہیں. اور جہنم کی کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. آمین آمین. جہنم میں سب سے ادنا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو دیا جائے گا، اور اس کو لوہے کی جوتیاں پہنا کر کے جس کی تپش سے مغز بھی ابلتا جائے گا. یہ سب سے ادنا عذاب ہوگا. جیسے وہ سب سے آخری جنت کی دیوالی کو 40 سال دیکھتا رہا، یہاں آخری سب سے کم عذاب یہ ہو. جنت کو خواہشات قربان کرنے پہ ملیں گے اور جہنم خواہشات کو پورا کرنے پہ ملیں گے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے جو ہمیں محنت کیا ہے، یہ محنت حضرات انبیاء علیہ السلام اور خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. کہ میرے حبیب جو حکم میں تیرے طرف بھیجتا ہوں فوراً ان کو دوسروں تک پہنچانا. اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے میری رسالت کا حق ادا کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مخاطب کر کے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. پہنچا دے جس نے مجھ سے ایک ہی آیات ایک ہی حدیث سنی. اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے میری امتی ہونے کا حق ادا کیا. اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ کام ہمارے اور آپ کے ذمہ ہیں. ہمارے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی آیات میں نبی کی ذمہ داری اور امتی کی ذمہ داری دونوں کو ایک ہی آیات میں بتا دیا. کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا. کیوں جی قربانی تباہی؟ اچھا یہ بھی ہے جو ذمہ داری نبی کا فرمایا یہ میرا ذمہ داری ہے. انا قربانی تباہی انا، یہ میری ذمہ داری. اور جس نے میرے اتباع کیا اس کا بھی یہی ذمہ داری جو میری ذمہ داری ہے.
इत्तिबा करने वालों से कौन मुराद? ईमान। जिसने ईमान लाया, चाहे मर्द है या औरत है, चाहे छोटा है या बड़ा है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे, तो एक ने दूसरे से कहा अल्लाह तारीफू मन आना। एक बड़े साहब वहां से गुजर रहा था कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? एक बड़ा साहब गुजर रहा था, वो हैरान हो गए कि इसने क्या कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन? जैसे आज हम कहते हैं ना, आप मुझे नहीं जानते हो ना, मैं पनाह का बेटा हूँ, मैं वजीर का बेटा हूँ, मैं चौधरी का, मैं राजा का, मैं खान मलक का। उस बच्चे ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? उस बड़े सहाबी ने ताज्जुब से पूछा कि मन अंता, आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं शहीद का बेटा हूँ, मेरे बाप बड़ा गजवा में शहीद हो, ये सब वाले घर में मर गए। कहाँ मर गया? घर। आज वाला के रास्ते में कोई मरे तो हम सारे परेशान होते हैं। ईमान वाले ना परेशान होता है, और जहां मर गया वहीं दफनाओ। अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, अब यहाँ के भी तो दफनाना है ना। एक जगह में कश्मीर में टोटली सती है, वहां पर हमारे जमात में, तो एक मौलवी साहब ने बहुत गश्ते कराया। आखिर में कहा कि इधर एक बुजुर्ग आदमी है, बेचारा बीमार है, उनकी इयादत भी कर रही। तो उनके पास गए, उसकी 90 साल उम्र, 95 साल, बीमार का बेचारा पड़ा हो। तो खैर इयादत की, दुआ की, ये किया वो किया। तो मैंने कहा हाजी साहब अब दुआ करो, अल्लाह आपकी आखिरत ठीक करे। इनका मौलवी साहब आप मेरी सीहत के लिए दुआ करो। मैंने कहा अल्लाह इस पर कादिर है, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम को जवान बना दिया, अय्यूब अलैहिस्सलाम को जवान बना दिया, अल्लाह इस पर कादिर है। लेकिन ये अल्लाह जल्ल शानहू कुदरत कभी कभी दिखाते हैं। अब तो आखिरत का फिक्र करें, मेरे टेम न जाया करो। मैंने आगे भी गश्ते करने, दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको जन्नत फिरदौस में दाखिल फरमाए। तो वो रो पड़ा कि मैं मर गया तो मेरी कोठी का क्या बनेगी? ओ मैंने कई साल में भी कोठी अंदर है, मैंने समझा ये कोठी के अंदर है, कोठी तो इसके अंदर है। उसको मैंने कहा कि भाई ये आसान काम है, आप कोठी इधर ही रहेंगे, आप बहुत हो गया तो आपका जनाजा पढ़ लेंगे, फिर शीशे की फ्रेम में लगा करके यहाँ लटका देंगे, ये हो सकता है। जिससे इंसान की मोहब्बत होती है, मौत के वक्त में वही चीज उनके साथ होती है। इसलिए दुनिया की मोहब्बत, हुजूर ने फरमाया कि हर खता की जड़ खतियत रासतुल खतिया, हर बुराई का जड़ दुनिया की मोहब्बत है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर दुनिया की मोहब्बत न होती तो नमाज के लिए दुकान खुला छोड़ के जाना आसान था या मुश्किल था? चोर आता कौन है? न यहूदी है न नसरानी है, डाका मारने वाला न यहूदी है न नसरानी है, ये कौन है? एक जगह हमारे किसी थी, हमारे इलाके बलूचिस्तान में, तो एक हाजी साहब के पास ये सुबह जो गश्ती होती है, इसमें हम दो साथी गए हुए। तो जब भाई से करीब हो गए, फिर कहा इधर नहीं आना। तो साथ मेरे साथ है, उसकी बात है चलो जोर की बात नहीं, मैं इसको जानता हूँ, अभी इससे बात करेंगे। तो उसके पास जब हम गए, कहीं सलाम किया, तो उसने तो आप नहीं किया, मैंने कहा कि आप मिला दो हाजी साहब, जो मुसलमान जब आपस में आते जाते गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा मुसाफा कर, मैंने कहा शुक्र है तेरे गुनाह तो माफ हो गए। क्या तकलीफ वाले
मैंने कहा नहीं, हम तबलीग वाले। क्यों जी, हम तबलीग वाले हैं? क्या क्या है? कौन तबलीग वाला है? तबलीग तो गैरों को किया जाता है, अपनों में तो तरगीब है, तबलीग के लिए तैयार करना है। आप तबलीग वाले हैं नहीं? जब सब लगाया तो मैंने कहा हाजी साहब चाय हुआ, देखो कौन सा? मैंने कहा दोनों। अच्छा, गावा दिया या दूध दिया? दोनों चाय। फिर जब सब लगाया बाग का क्या आ रहा है, ये है पानी वगैरह वगैरह, बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। आप तबलीग वाले हैं? मैंने कहा नहीं, ये बात हो। अच्छा जी, फिर थोड़ी देर के बाद जब सब लगाते लगे थे तो वो कहते हैं मुझे कि बेटे मुझे आप तबलीग वाले नजर आते, तबलीग की क्या जरूरत है? मैं तबलीग वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि आपके पास कोई पिस्टल या कोई मशीन कोई ऐसी चीज है घर में रखा हुआ है? कि जी हाँ रखा हुआ है। मैंने किस लिए रखा हुआ है? कि जी लोग रात को आ जाते हैं, डाके मारते हैं, कोई भैंस ले जाता है, कोई गाय ले जाता है, कोई बकरी ले जाता है, कोई दुम्बा लेके जाता है। तो मैंने कहा वो कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है या रूस से आता है? यहूदी है, नसरानी है, हिंदू है, कौन है जो आ जाता है? उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं, आपका मुसलमान आता है। मैंने कहा फिर तो तबलीग की जरूरत होगी। एक मुसलमान चोरी करने आता है, दूसरा मुसलमान उसको गोली मारता है, ये हो सकता है? फिर तो तबलीग की जरूरत है। एक को तौबा कराओ, दूसरे को इस पर आमादा करो कि ये चोरी मजबूरी से जो कर रहा है ये न करे, ये पूरा ज़कात निकाले, न चोर मिलेंगे न कुछ मिलेगा। आज अगर मुसलमान ज़कात निकाल दे तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान चोर नहीं मिलेंगे, सब की जरूरत। मैंने कहा अब तो जरूरत हो गया तबलीग की। अच्छा साहब, उसको चोरी से कौन रोकेंगे? अगर मैं और आप नहीं जाएंगे तो रोकने वाला कौन है? फिर तो हम उसके साथ होंगे। जब सब लगाया तो मैंने कहा हाजी साहब आगे बात सुनो, आपके पास मेहमान आ जाते हैं उसके इकराम करते हो कि जी हाँ क्यों नहीं करते? मैंने कहा हम 12 साथी आए मेहमान, वो जो दुम्बा है दबा करो, आधा दोपहर को और आधा शाम को। उसने नौकर को बुलाया कि बेटे उसको दबा करो, वो कर लिया। अच्छा जी जनाब अली वो आदत लाया, खाना खिलाया। आज साथी को मैंने कहा साथी खूब काम। आज साहब शाम के लिए इतना और लाएंगे। मैंने कहा हाँ बेटे जरूर खूब खिलाओ, शाम के फिक्र न करो, वो आदत जो है ना वो भी लाऊंगा। मैंने कहा वो भी आएगी। अच्छा जी, तो उसको मैंने कहा हाजी साहब शाम को मगरिब के बाद हमारा बयान होता है और फिर आप तक हम 2 साथी भेज देंगे, वो देख रहा है ये बूढ़ा आदमी है कहीं गिर न जाए, तो आप बयान में बैठो और फिर 2 साथी आपके साथ। उसी का ठीक है बेटे। अच्छा जी बयान हो गया, बयान के बाद मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई देखो, बस्ती वाले से मैंने कहा देखो भाई ये बहुत शर्म की बात है, बेगैरती की बात है। अब अगर हाजी साहब तैयार हो गए 3 दिन के लिए तो क्या ख्याल है ये अकेला जाएंगे? क्यों जी हाजी साहब अकेला जाओ? उसने कहा नहीं अकेला नहीं जाऊंगा। मैंने कहा किस को लेके जाएंगे? तो हाजी साहब ने मुझे आप खड़े हो जाए, आप खड़े, 16 आदमी को तैयार। ये इसलिए सुना रहा हूं कि कहीं आप जा करके गेस्टों में जा करके तुम कहते हैं अच्छा नहीं सही और क्यों जाते नहीं मैंने किया कहा ना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। हम न वोट मांगता है न नोट, दोनों मांगता हूं, कुछ नहीं मांगता हूं। ये मुसलमान की जान एक वोट है, मुसलमान की मां ये एक नियमत है। ये दोनों दीन पर लग जाए, कि जान भी लग जाए, उनकी मार भी लग जाए। फिर देखो रुस्तम ने कहा कि ये 10 है,
اس لیے ہم سے متاثر نہیں ہو رہے. ان کو باہر بھیج دو، ایک ایک آ جائے. کیا آ جائے؟ ایک ایک آ جائے. اچھا کہا کہ بھائی سب باہر نکل جاؤ، ایک ایک آ جاؤ. اب ایک ایک آ، ہر ایک نے جو ایک نے بات کیا وہ 10ویں نے وہی بات کیا. دائی کی بات بدلتا نہیں، جو بدلتا ہے وہ دائی نہیں. اچھا آخری 10ویں نے تو حد کر دیا، اس نے اپنے خچر کو بھی لے گیا اندر. درباری نے کیا کر رہے ہو؟ دربار ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے آگے سجدے ہو رہی ہے، یہ کدھر لے کے جا رہے؟ اس نے کہا مجھے بلایا ہے کہ جی آپ کو بلایا، اس کو تم نے کھینچی تو میرے ساتھ ہوگا. اگر یہ نہیں جائیں گے آگے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، جاؤ پھر مقابلے کی ڈیوٹی کرا دو. وہ پریشان ہو گیا، اندر جا کے کہا کہ وہ تو خچر کو بھی ساتھ لے رہا ہے. انہوں نے کہا اگر یہ نہیں جائیں گے تو میں بھی واپس چلے جاؤں. انہوں نے کہا چلو اٹکا ہوا ہے آنند ہو. وہ آ گیا خچر کو ساتھ لے کر کے، اور اپنا نیزے کو قالین میں مار کے جا رہا ہے کہ یہ پتے کی نشانی نہیں ہے اور اس میں کامیابی نہیں ہے. آگے جاتے جاتے اور جس پر کسرا بیٹھا اور اسی تخت پر جا کے پہنچ گیا. اچھا جی خچر کو لے کے جناب نے کس کا ساتھ باندھ دیا؟ تخت کا ساتھ باندھ دیا. تخت کا ساتھ باندھ کے پھر آگے جناب نے جا کے بیٹھے نیزے کو یوں ہوا کہ ہاں جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں؟ انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں، ہمیں بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ ہم مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی میں لاتے ہیں، دنیا کی تنگی سے اور آخرت کی وسعت کی طرف، اور ظلم اور ستم سے نکال کر کے اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف. اچھا کہ ہاں جی جس پر آپ لوگ سوچ لے، جلدی جواب دے دو، ہم نے آگے جانا ہے، آگے بھی کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس ادھر بیٹھے رہے. ایسے مشورہ کر لو کتنا وقت دو گے؟ 1 دن دیں گے، 1 دن میں جو کرنا ہے وہ کر لو، جلدی جواب دے دو، ہم نے آگے جانا ہے. تھوڑی کہ بس ادھر آگے ڈیرا ڈالنے بیٹھ جائے. اچھا کھانا پینا ہے، ہمیں ایسی جگہ پہ جہاں کھانے بھی آتے ہوں، پانی بھی، سہولتیں بھی، مسجدیں بھی، یہ صحابہ کی کتابوں میں بھی. اچھا کیا کرے؟ 1 دن میں تو نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہے کہ 1 مہینہ اس میں کرنے میں اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا بھائی زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 دن دے دیں گے. نہیں 20 دن تو دے دو. نہیں بالکل نہیں ہمارے پاس 20 دن میں تو ہار یا پاس بس. اچھا جی 10 دن دے دو. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے کہ 2 دن تو بہت کم ہے، کہ چلو 3 دن بس ہم جا رہے ہیں. 3 دن سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سب سے پہلے اسلام لاؤ، ہمارے بھائی ہو جائیں گے. اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو پھر ٹیکس دے دو، آپ کس بادلوں کی حفاظت ہم کریں گے. اگر یہ بھی نہیں تو پھر تلوار لے کر آؤ، پھر پیسہ نہیں تلوار کریں گے. اس نے کہا تم اتنا تھا، اس نے چھوڑو، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، میدان ہمارا ہے. یہ فیصلہ دائی جو بات کریں گے اللہ پورا کر کے دیتا ہے. اس لیے صحابہ سارے دائی تھے، صحابہ سارے دائی تھے، ہر ایک دعوت دے رہے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہان ان کے مقابلے میں آئے، جو روم کا سردار تھا،
बहान का हाथ पकड़ा हुआ है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि देखो अभी भी मौका है, ईमान लाओ, निजात पालोगे। उसने का निजात, ये 1.5 लाख लश्कर खाली मेरे साथ है, बाकी तो छोड़ो। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ये छोड़ो, ये कुछ नहीं है, ईमान लाओ, निजात पाओगे। जिनका ये लश्कर आपको नजर नहीं आ रहे कि मुझे लश्कर नजर आ रहे हैं, आपको ये तलवार नजर नहीं आ रहे। आंख में आंख से दावत दे रहे हैं। इसलिए दाई के साथ अल्लाह है, अल्लाह ने हर मैदान में जितवा दिया। रूम इकट्ठा हो गए कि ये हम पर गालिब क्यों आ रहे, आसिले तोड़े, तालाब में तोड़े, गालिब क्यों आ रहे, क्या वजह है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जो सबसे बड़ा पोप तो उसने कहा इन बातों में से एक नहीं है। उसने कहा क्या बात है? कि बात ये है, इसने हमें दावत दिया है, हमें दावत को ठुकराया है, इसने हमें अल्लाह की तरफ दावत दिया है, वो दावत हमने ठुकराया है। अब ये लोग हमारे साथ तोड़ी लड़ रहे हैं, हमारे साथ अल्लाह लड़ रहा है, तो अल्लाह की मुकाबला कौन कर सकता है? क्या किया जाए कि भाई खालिद बिन वलीद को कत्ल किया जाए, बाकी सारे आसान है। कैसे करेंगे कि उसको अलग बुलाओ, उससे बात करें, आप बात करें, 10 आदमी वहां बिठा लो। अब जब ये करीब हो जाएंगे, पहले उस पर रोक डालो, उसे पकड़ के यूं, और इस 10 आदमी को आवाज दे, वो आ जाएंगे। इस पर हमला हाथ पकड़ के रखो, वो आ जाएंगे, हमला करके पकड़ो। सारे खुश हो गया कि जी मसीह ने तुम्हारे ऊपर खोल दिया। कुछ हुए जमा हो गए कि ये बिल्ली के गले में मेहंदी होनी चाहिए। अचानक कहा कि हमला कर लेते हैं, ताकि हमें तो पता चले कोई आ रहा है, रास्ता हम छोड़ देंगे। तो सारे मीटिंग हो गया, चूहों ने पास कर दिया कि भाई ठीक है, उसकी गले में मेहंदी डाल। अच्छा जी, सब खुश हो गया। तो बड़े ने कहा कि भाई इसके लिए भी तो कुर्बानी की जरूरत है, उसके गले में मेहंदी डाले तो कौन डाले? चोर गिरा था शराब की लोटे में, जब निकल आया तो कहा किधर गया दिए, तो वो जमा हो गया सारे को पादरी वगैरह कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, खालिद को इसी तरह किया जाए, लेकिन खालिद को बुलाएंगे कौन? इसके लिए भी तुझे लोगों को चाहिए। तो दाऊद मसीह है, उसने कहा कि ये काम मैं करूंगा। माशाअल्लाह आप भी कर सकते हो। अच्छा जी, आप इधर खड़े हो जाए, वो उधर उस पार पर डाल दिया, उधर डाल दिया, इधर डाल दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाकर के अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आमीर है, तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया दाऊद मसीह ने कि खालिद जी क्या बात है? बात ये है कि हम देखो इतनी लाख है, हमारे मुकाबला आप नहीं कर सकते, रोजाना झगड़ा लड़ाई, तुम्हारे तरफ भी लोग शहीद, हमारे तरफ भी। अब जनाब अली वो हमारा बड़ा खड़ा है, आप दो आपस में बात कर लो, जैसे बात हो गया आप लोगों ने फैसला कर लिया, हम उसी तरह करेंगे, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो उसी का ठीक है, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए। उसने सोचा इसलिए ये हमारे ऊपर गालिब आ गया, तो तुम्हें जो भी खैर नहीं, अगर मैंने नहीं बताया तो वापस हुआ कि बता दो। खालिद जी हाँ, एक बात बोल गया, क्या बात है? इधर करीब आ गया कि मेरे साथ वादा करो, अगर आप लोग हम पर गालिब आ गया, मुझे निजात दोगी, मेरी बीवी बच्चों कीजिए, आपको भी निजात है, आपकी बीवी बच्चों को दीजिए। हाँ आमन, क्या बात है कि जो वो हमारा बड़ा कड़ा है, 10 आदमी को जब छुपा के रखा हुआ, ये पहले आपको पकड़ेंगे और फिर वो जनाब आई, जब आपको खूब पकड़ लिया तो फिर वो जनाब अली आवाज देंगे उस 10 को, वो आ जाएंगे तुम्हारे ऊपर हमला कर लेंगे, आपको कत्ल। जो बात थी वो मैंने बता दिया, बस मैं जाऊँ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हंसते हुए
واپس لشکر کی طرف آیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خالد کس بات پہ خوشی ہے؟ فرمایا کہ دشمن کی جاسوسی اللہ نے دشمن سے کرا دیا۔ اب اس نے 10 آدمی وہاں بٹھایا ہے اور ان کے جو بڑا ہے وہ، اب میں ان کے پاس جاؤں گا، وہ پہلے مجھ پر کیا کریں گے؟ روپ جمائیں گے، پھر مجھے پکڑ لیں گے، پھر اس 10 آدمی کو آواز دیں گے، وہ آ جائیں گے، میرے اوپر حملہ کر لیں گے، وہ نہیں میں شہید ہوں۔ اچھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے 10 آدمی کو تیار کر لیا کہ آپ ادھر سے چلے جائیں۔ وہ جو اس پہاڑ کے اندر 10 آدمی بیٹھے ہیں، سب سے پہلے اس کو قتل کریں۔ اور جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یہ آمنے سامنے ہو گئے، خالد کو پکڑ لیا، جب آپ کو آواز دیا کہ آپ بھی آ جائیں، وہ آواز دیں گے تو آپ بھی آ جائیں گے، تو پھر آپ نے خالد کی بات نہیں ماننا ہے، اس کو مارنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اگر اس کو زندہ چھوڑنا چاہ رہا تھا تو نہ چھوڑ۔ اب وہ ادھر سے چلے گئے، وہ ادھر سے۔ کچھ دیر کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ 10 صحابہ جب 10 کے پاس پہنچے تو وہ سارے شراب کے نشے میں ملوث تھے۔ اب یہ پہنچ کر کے اس کو قتل کریں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جاتے جاتے اس کے سامنے قریب ہو گیا۔ کہا خالد آپ نے ہمیں کیا سمجھا؟ یہ لشکر تمہیں مخلوق کے خدا نظر نہیں آ رہے، تمہارا ایسے کر لیں گے، تمہارا ایسے کر لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ سنتے جا رہے، قریب ہو گیا۔ جب قریب ہو گیا تو سنتے سنتے قریب ہو، اس نے ایک دم جھٹک مارا، پکڑ لی۔ جب مضبوط پکڑا تو 10 کو آواز دیا۔ جب وہ 10 آ گیا، جب قریب ہو گئے دیکھا تو چہرے بدلے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اس کو قتل کر دیا، میری باری آ گئی، امن، یہ خالد مجھے امن دے دو۔ خالد نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا الان یہ اکل گزروں، یہ روح گزرتے ابھی اب نہیں ہے، تو اس کو قتل کر دیا۔ اب مقابلہ جب شروع ہو گیا تو دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ لاکھوں کی تعداد پر اللہ جل شانہ نے 35,000 صحابہ کو غالب کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارا ساتھ ہے، وَاللَّهِ مَعَكُمْ، اللہ فرمائے واللہ، اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں میں تمہارا ساتھ ہوں، تم میرے بن جاؤ، میں ہوں تمہارا، تم میری کام کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری دین کی مدد کرو، پھر اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو پھر کہنا۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے مدد آ جائے، بعد میں ہم چلے جائیں گے۔ ایک عرب رو پڑا، یمن کا عرب، کہ جی 4 مرتبہ میں بیرون نکلا لیکن اللہ جل شانہ سے اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے، کاش میں اللہ کے لیے نکلتا ہے، کاش میں اللہ کے لیے، اس پر روتا رہا۔ لیکن کہیں مرتبہ نکلا اپنے تقاضے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے دعا قبول ہوتے، میں اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعوت کے کام ہر ایمان والے کے ذمہ، چاہے مرد ہے یا عورت، سب نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر الی آخر، کہ دعوت و تبلیغ کی کام ہر مرد ہر عورت پر، مرد اور عورت ایک دوسرے مددگار ہے دین کی کاموں میں، خیر کی طرف بلانے میں، برائی سے منع کرنے میں۔ اب اس آیات کی تشریح میں لکھا ہے الدعوة والتبلیغ وجبت علی نسوانکم کما وجبت علی رجالکم، دعوت و تبلیغ کی کام تمہاری عورتوں پر ایسی واجب ہے جیسے مردوں پر۔ تو دعوت و تبلیغ کی کام یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد
اللہ کو راضی کرنا، آخرت بنانا ہمارے اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کام وہ دین کی محنت ہے۔ کیا خیال ہے اس دین کی محنت کے لیے سارے تیار ہیں؟ انشاءاللہ پوری دنیا میں جانے کے کس کس کا ارادہ ہے؟ پورا زندگی کس کس کا ارادہ ہے؟ اچھا، اب تو ارادہ جب ہم نے کر لیا، صحابہ جیب کو نہیں دیکھتے تھے۔ کس کو نہیں دیکھتے تھے؟ کہ جیب میں کچھ ہے یا نہیں، اللہ کی خزانے ہمارے ساتھ، ضرورت ہوگی تو آگے دے دیں گے۔ تو فرمایا کہ فرماؤ جی، اب جس حضرات کے 4 مہینے نہیں لگے، سب سے پہلے تو 4 مہینے